نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات چل رہی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کے متعلق، کچھ باتیں ہم نے پہلے ذکر فرمائی۔ ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رضاعت، دودھ پلانے والی مائیں، ان کے بارے میں ذکر فرمائیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کن عورتوں نے دودھ پلایا۔ زعم برتری اور خوشحالی کا ایک تکلف یہ تھا کہ بیگمات اپنے بچوں کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی۔ اس کا تو کچھ وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے بچہ ماں کے پاس رہتا تو دودھ پلانے میں خاندان کی عورتیں یا باندیاں مدد کیا کرتی تھیں۔ پھر جب بچے کو مستقل طور پر کسی ماما کے سپرد کر دیا جاتا تھا، قریش کو اپنی زبان سے عشق تھا۔ وہ شخص قوم کا سردار نہیں مانا جا سکتا تھا جو فصیح نہ ہو۔ بچپن ہی سے زبان کی حفاظت کی جاتی تھی اور بچوں کو فصیح عربی کا عادی بنایا جاتا تھا۔ مکہ شہر میں یہ ممکن نہیں تھا کہ بچے ٹکسالی فصیح عربی کے عادی ہوں، کیونکہ یہ ایک 73 تھا جہاں غیر قریشی عرب جو فساد سے ناشنا ہوتے تھے یہاں قیام کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں بھی آمد و رفت رہتے تھے، اور زبان کے لحاظ سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ یہاں عجمی، شام اور افریقہ وغیرہ وغیرہ کے غلام بکثرت سے رہتے تھے۔ ایک ایک گھرانے میں کئی غلاموں ہوتے تھے۔ ان کے مخلوط عربی مضحکہ خیز ہوتی تھی، اور بچوں کا واسطہ زیادہ تر انہی غلاموں سے پڑتا تھا۔ اسی لیے قریش نے کچھ ایسے دیہاتی قبائل منتخب کر کے رکھے تھے جن کی زبان فصیح مانی جاتی تھی۔ انہی قبائل کی عورتوں کو وہ اپنے بچوں کے ماما بناتے تھے۔ ان قبائل کی عورتیں مکہ میں آتی اور بچوں کو لے جاتی، وہیں دودھ پلاتی اور وہیں پرورش کرتی۔ انہیں کی ٹکسالی عربی کے الفاظ بچوں کے کانوں میں پڑتے۔ انہیں الفاظ کی ادائیگی کے لیے بچوں کی زبان پہلی مرتبہ پلٹتی اور فصاحت گویا ان کی گھٹی میں پڑ جاتی۔ زبان کی حفاظت کے علاوہ صحت کے لحاظ سے بھی دیہات کی کھلی ہوا بچوں کے لیے مفید ہوتی تھی۔ اس سماجی رسم کا ایک محرک یہ بھی تھا کہ بچوں کو نشو و نما صحت مندانہ ہو۔ اخلاق و خصائص کے لحاظ سے بھی یہ قبیلے پست نہیں ہوتے تھے۔ یتیم عبداللہ کے دور رضاعت کا خاندانی آداب کے اسی سانچے میں ڈھلنا پڑا۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے تو صرف 7 یا 9 روز دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ نے 7 ماہ دودھ پلایا۔ ابو لہب کی باندی صوبیہ نے جب غشہ جگر عبداللہ کے ولادت کی خبر سنائی تو ابو لہب نے اس کو خوشی میں اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ کچھ اور خواتین کے نام بھی لیے جاتے تھے جنہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حلیمہ کے سپرد کیے گئے، جو آپ کو قبیلے بنی سعد میں لے گئی۔ کم و بیش 4 سال آپ نے اس قبیلے میں گزارے۔
وہ 4 سال کے بعد اماں آمنہ کے ہاں واپس آ گیا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا تھی، دعا